ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے الگ الگ کر لیا اپنے دین کو، یعنی جنہوں نے تفرقہ بازی کی، سیدھے رستے سے نکل گئے، دین میں خود ساختہ تعویلیں کی، موشگافیاں کی، خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے اصل رستے سے ہٹ کے دوسرے رستے اختیار کر لیے۔ وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ ہو گئے یا بن گئے گروہ، لستا، نہیں ہو تم، منہم، ان میں سے، اور تم سے مراد خطاب کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی شیئن، کسی چیز میں، یعنی آپ کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، یعنی اللہ کے سپرد ہے، اللہ کے حوالے ہے۔ ثم ینبئہم، پھر وہ ان کو بتائے گا، کب؟ قیامت کے دن، کیا؟ بما کانوا یفعلون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، ان کے اعمال کے بارے میں، ان کے کرتوتوں کے بارے میں، ان کی اس تفرقہ بازی کے بارے میں ان کو اللہ تعالی قیامت کے دن آگاہ کر دے گا۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت المسلمین اور ان کے امام سے چمٹے رہنا۔ میں نے عرض کیا، اگر جماعت بھی نہ ہو، امام بھی نہ ہو تو کیا کروں؟ فرمایا، تو پھر ان تمام فرقوں سے الگ رہنا، خواہ تمہیں درخت کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑیں، یہاں تک کہ تمہیں اسی حالت میں موت آ جائے۔ یعنی اصل دین کو چھوڑ کر پگڈنڈیوں پہ چلنے والے اور جزوی یا فروعی معاملات کو ہوا دینے والے اور ان بنیادوں پر الگ ہونے والے اس لائق نہیں کہ ان کا اتباع کیا جائے یا ان کا ساتھ دیا جائے یا ان کے ساتھ چلا جائے۔ تو ان الذین فرقوا دینہم، دین سے یعنی اصل دین سے، اور اصل دین کیا ہے؟ جیسے یہ پیچھے گزر چکا ہے، جو بنیادی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو چھوڑ کر ان چیزوں کو اہمیت دینے کی بجائے جو غیر ضروری چیزیں ہیں یا خواہشات کی پیروی یا نفس کی پیروی، اس پر چلنے والے دراصل اصل رستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ سورۃ آل عمران 105 میں بھی کیا فرمایا گیا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی تھی، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عموماً انسان اصل دین کا راستہ کیوں چھوڑتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا غرض ہوتی؟ یعنی دین کا راستہ تو سیدھا راستہ ہے، کھلی شاہراہ ہے، سمجھ میں آنے والی باتیں، تو ان کو چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف کیوں لڑکتا ہے، کیوں ڈھلکتا ہے، یہ کیوں مائل ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی، کیا وجہ ہوتی؟ خواہشات کی پیروی، اور کیا وجہ ہوتی؟ جب عوام الناس یا لوگ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، میجورٹی جو کچھ کر رہی ہوتی ہے، ان طریقوں کو اختیار کرنا زیادہ آسان لگتا ہے، آباء و اجداد کی پیروی۔ لیکن یہاں جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے وہ ہیں من بعد ما جاءہم البینات، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ گئیں۔ تکبر اور ہٹ درمی بھی ہوتی ہے، اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا، لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، دین کی پابندیوں پہ چلنا ان کو مشکل لگتا ہے، کسی کو بھی بلائنڈلی فالو کرنا، وہ صحیح جا رہا ہے یا غلط، بس آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امت میں جو اختلافات ہوئے ان کی پیشن گوئی بھی کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا، یعنی آپ نے پہلے سے خبردار کر دیا تھا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تم پر کیا لازم ہے، پھر کیا کرو؟ میرے راستے پہ چلو، میری سنت کو فالو کرو اور خلفائے راشدین کی سنت کو۔ اور اس دور کو آپ نے کیا قرار دیا؟ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اصل میں جتنے بھی فرقے بنتے ہیں اور جتنے بھی اختلافات ہوتے ہیں اس کے پیچھے حب دنیا، حب مال، حب جاہ، حب نفس، حب خواہشات ہوتی ہے، کہ انسان اپنی ذات کو
یا اپنے نام کو یا اپنے آپ کو اتنا اہم سمجھتا ہے کہ پھر اس کی بڑائی کے لیے دین کی کوئی بھی قدر اور دین کی کوئی بھی چیز قربان کرنی پڑے تو قربان کر دیتا ہے، کوئی بھی چیز چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھیڑوں کے کسی ریوڑ میں، بھیڑوں کا ریوڑ معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ گلہ۔ بھیڑوں کے کسی ریوڑ میں 2 بھوکے بھیڑیے اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنا حب مال یا حب جاہ کسی کے ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ مال کی محبت اور جاہ کی محبت۔ جاہ کیا ہوتی ہے؟ عہدے اور ذاتی بڑائی کی محبت، جسے حکومت، اقتدار، اختیار، نہیں حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ کچھ امور ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھول جائے، لیکن لوگ عموماً جو واضح باتیں ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور آسانیوں کی خاطر ان رستوں پہ چل پڑتے ہیں جو ان کو اصل رستے سے دور لے جانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو بات میں کر رہی تھی حب جاہ کی، تو جاہ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ پاور یا بڑائی۔ تو یہ چیزیں عام طور پر ملت کے اندر تفرقہ بازی پیدا کرتی ہیں، اس سے لوگ پھٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم سب کوئی بھی کام کرتے وقت ایک سوچ رکھیں، اور وہ سوچ کیا ہو کہ مجھے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے میری آخرت اور دین کا فائدہ ہے، دین کا فائدہ، اور ہر وہ کام چھوڑنا ہے جس سے میری آخرت کا نقصان ہے اور دین کو فائدہ نہیں یا دین کا نقصان ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ تفرقہ بازی ہوگی بھی نہیں، کیونکہ آخرت کا جو یقین ہے، اللہ سے ملاقات کی جو امید ہے، وہ انسان کو پھر فوکس کر دیتی، وہ ادھر ادھر نہیں جانے دیتی، اس کا سارا دھیان ایک ہی بات پہ لگ جاتا ہے کہ کون سی چیز میری آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، کوئی بھی جب ڈیسیژن لینا ہوتا ہے۔ اور دوسری کہ دین کا فائدہ یا دین کی ترقی کس چیز میں، ذاتی زندگی میں کیا سوچ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی سٹیپ جو میں اٹھا رہی ہوں اس کا میری آخرت میں کیا فائدہ ہوگا، آخرت میں مجھے کیا ملے گا اس کا۔ ہمیں اپنی سوچ کو اس کے تابع کرنا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ کرنا ہو، بڑے سے بڑا۔ دیکھیں نا، جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں، کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات کئی چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں۔ آپ کو لازم کوئی قربانی بعض اوقات کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات کسی چیز میں کچھ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ مثلاً آپ اگر سوچ رہے ہیں اچھا میں 2 نفل پڑھ لوں، چھوٹی سی مثال ہے، آپ کے پاس وقت ہے، کوئی اور خاص کام بھی نہیں، تو آپ سوچتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، بہتر ہے میں 2 رکعت ہی پڑھ لوں۔ اچھا، اب ان 2 رکعت پڑھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا اور تھوڑا وقت لگانا پڑے گا، جسم کو اٹھانا بٹھانا پڑے گا۔ تو اب آپ کیا ہیں؟ ڈاواں ڈول ہیں، اچھا پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ یہ کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہے، اچھا مثلاً آپ کو کہیں گاڑی لے کے پہنچنا ہے، تو آپ سوچتے ہیں اچھا میں جاؤں گی تو پھر پیٹرول لگے گا، جاؤں کہ نہ جاؤں، یہ کروں یا نہ کروں۔ اب اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کام ایسا ہے کہ جس کے کرنے سے آپ کی نیکی میں اضافہ ہو سکتا ہے اور آپ کی آخرت میں درجے بلند ہو سکتے ہیں، تو اس وقت اگر آپ یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ میرا پیٹرول خرچ ہو رہا ہے، تو آپ اس بڑے درجے کو نہیں پا سکتے، کیونکہ جب تک آپ قربانی نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ پائیں گے نہیں۔ تو اس وقت انسان سوچتا ہے کوئی بات نہیں، میں کہیں اور سے بچت کر لوں گی، لیکن یہ جو نیکی کا موقع ہے اسے مجھے اختیار کرنا ہے کیونکہ اس سے مجھے فائدہ ہے۔ انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، تو ذاتی زندگی میں جب آپ کوئی فیصلہ کرنے لگے تو ہمیشہ سوچیں آخرت میں کیا ہوگا، اس کا مجھے وہاں کیا نفع ملے گا۔ لیکن عموماً شیطان ہمیں کیا سجاتا ہے؟ فوری فائدہ، ابھی کیا فائدہ ہوگا مجھے، ابھی کیا ملے گا، دنیا میں کیا ملے گا، اور اس کی وجہ سے ہم بعض اوقات کام جو اچھا خاصا نیکی کا کام ہوتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھنی ہو یا کسی کی خدمت ہو یا کچھ بھی، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یا کبھی سستی کے مارے، کبھی کسی وجہ سے بھی، کبھی انا کے مسئلے میں۔ مثلاً یہ کہ اگر 2 لوگوں میں کوئی رنجش ہوگی تو اچھا میں سلام میں پہل کیوں کروں، حالانکہ جو پہل کر گیا وہ ساری نیکیاں لے گیا، لیکن انسان کیا سوچ کے نہیں کرتا، میں کوئی اتنی گئی گزری ہوں، میری کوئی پہلی نہیں، میں نہیں آغاز کروں گی۔ اب یہ اپنی ذات کی محبت بیچ میں آ رہی، حالانکہ ذات کی محبت کا تقاضا کیا تھا کہ آپ اپنی آخرت کے لیے، ذات کے لیے کچھ بنا لیتے، اور وہ کبھی انا قربان کرنی پڑتی، کبھی مال کرنا پڑتا، کبھی جسمانی محنت کرنی پڑتی، کبھی کچھ۔ دوسری چیز جو اجتماعی فیصلے ہوتے ہیں، ایک ہوتا نا آپ کی اپنی ذات، اکیلی ذات کا، آپ اپنے اندر ہی سوال جواب اپنے لیے کرتے رہتے ہیں، یہ کروں نہ کروں، یہاں جاؤں یا نہ جاؤں، یہ لکھوں یا نہ، یہ پڑھوں یا نہ، وغیرہ وغیرہ 100 چیزیں آپ سوچتے ہیں جو صرف آپ کی اپنی ذات تک ہوتی ہیں۔
دوسری وہ ہوتی ہیں جس میں آپ کے ساتھ اور لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں، مثلاً آپ کے گھر والے، یا اگر آپ مثلاً کسی بھی ادارے میں ہیں تو وہاں جو بھی اور سارے لوگ ہیں وہ بھی ساتھ انوالو ہوتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر فیصلہ کس بنیاد پر ہونا چاہیے کہ جس سے ہمارے دین کو کیا فائدہ ہوگا یا کیا نقصان ہے۔ اب مثلاً الہدا میں اس وقت پاکستان میں نہیں ہوں، پیچھے سب لوگ کام کر رہے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں، میں نے ان کو ایک ہی نصیحت کی تھی کہ کسی بھی چیز کے بارے میں میرا انتظار نہیں کریں کہ میں آپ کو کچھ کہوں تو آپ کریں۔ جب کوئی فیصلہ کرنا ہو مل کے بیٹھے اور ایک بات سوچیں، اور وہ بات کیا ہو، اس کام کے کرنے سے دین کی کیا ترقی ہوگی، اور اگر ترقی ہے تو مت دیکھیں کہ کون کیا کہتا ہے، آپ لوگ ڈیسیژن لے لیں اور کریں۔ اجتماعی فیصلے نا جس میں پورے ادارہ انوالو ہوتا ہے، کہ ہمیشہ ایک معیار رکھنا، صرف اور صرف ایک، اگر فائدہ تو کر جائیں، اور اگر دین کا فائدہ نہیں ہے، کسی انڈیویجول کی ذات کا فائدہ ہے، تو پھر وہ بات نہیں، وہ پھر نقصان دہ ہے، پھر ادارہ نیچے جائے گا، اوپر نہیں جا سکتا۔ کیونکہ جو کام اللہ کے لیے شروع کیا گیا ہو، جب تک اس کا معیار درست نہیں ہوگا تو وہ کام ترقی نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا اتنی جلدی یہ سب کیسے پھیل گیا، کیسے ہو گیا۔ ایک ایک اسٹوڈنٹ کو یہ نصیحت ہے، کچھ بھی کرنا ہو اسی معیار پہ پرکھو۔ کہیں تبلیغ کے لیے جانا ہے، کسی کو کچھ سکھانا ہے، کسی کو کچھ کرنا ہے، تو ذات کے فائدے کو مت دیکھو۔ اگر اس وقت ذاتی قربانی بھی کرنی پڑے تو کر جاؤ، اپنے آرام کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ دین کے لیے اس کا فائدہ کیا نکلے گا۔ تو اس وقت بعض اوقات انسان تھکا ہوا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات مرضی کے خلاف بھی بات ہوتی ہے، بعض اوقات بہت سی مشکلات آتی ہیں، لیکن جب ایک گول ہے نا سب کا، اور وہ دین کو اوپر لانا، نہ کہ کسی کی بھی ذات کو، تو پھر فیصلوں میں مشکل بھی نہیں ہوتی اور قربانی کا جذبہ بھی بڑھ جاتا ہے اور معاملات بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح اختلاف اور تفرقے بازی اور پارٹی بازی اور باہم نفرتیں اور عداوتوں سے بھی انسان بچ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،